ہم کہیں تفریح کے لیے گئے, وہ بینکاک میں ہے نا ماشاءاللہ, وہاں جنگل بڑے بڑے ہیں, تو وہاں ہم کیمپنگ کے لیے گئے. مغرب کے بعد کیمپ لگایا, بکرا کٹا, لڑکے تھے ڈیفینس کے, اللہ انہیں جزائے خیر دے, وہیں کے مقامی ہیں. تو گھومنے پھرنے گئے, کڑھائی وڑائی پکا رہے ہیں, پتہ نہیں بکرا کٹا تھا یا یہیں سے گوشت لے کر, واللہ عالم, مجھے یاد نہیں ابھی. وہاں تو کاٹنا, ان کے سامنے بکرا کاٹ دو وہ ایسے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو مجھے شوق ہے تھوڑا سا کلچر کو دیکھنے کا. میں نے تو ان لوگوں سے کہا ان کے گھروں میں مجھے لے کے جاؤ, یہ رہتے کیسے ہیں, ان کا فیملی سسٹم کیسا ہے. تو جنگل تو ہر جگہ ہی دیکھ لیتا ہے نا آدمی. تو وہاں میں نے کہا کیمپنگ لوگوں نے, وہیں کے تھائی لینڈ کے مقامی لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں, تو میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں, ان لوگوں سے, فیملیوں سے ملتا ہوں. تو ہمارے قریب ترین کیمپ میں 2 خاتون بیٹھی ہوئیں اور وہ فش پکا رہی تھیں. میں نے 2-3 دوستوں کو لیا, میں نے کہا چلو ان سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں. پراپر ڈریس میں تھیں وہ لوگ, اس پہ وہ بنا لیتے ہیں, لوگ لیڈیز کے پاس جا رہے ہیں. 2 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, میں نے کہا تھوڑا ان سے انٹرویو لیتے ہیں. اور وہ تھائی زبان, ایک ساتھی ہمارے تھائی بھی جانتے تھے, اردو بھی جانتے تھے, ان کو لے گیا میں کہ یار جو میں کہوں وہ تھائی میں ترجمہ کرنا. تو میں دیکھ رہا تھا یہ کھاتے کیا ہیں, تو وہ فش کو نا ثابت پانی میں بوائل کر کے سوپ بنا کے پی رہے تھے وہ لوگ. میرا تعارف کروایا ہمارے ڈیفینس کے ساتھی نے کہ یہ تھائی زبان میں نا کہ یہ مفتی صاحب ہیں. اس کو کیا پتہ بیچاروں کو مفتی کیا ہوتا ہے, نہیں کہ روحانی پیشوائیں. جب پگڑی چھگڑی بھی ہم نے باندھی ہوئی تھی تو ان کو لگا کہ کوئی روحانی چیز ہے یہ. تو انہوں نے مجھے کہا, وہ 2 لیڈیز جو تھیں, انہوں نے کہا کہ آپ دعا بھی کرتے ہیں تھائی میں؟ کہا, میں نے کہا ہاں. کہا ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں اولاد دے دے. میں نے کہا 2 لیڈیز ہیں, ان دونوں کے اولاد نہیں ہوگی, پتہ نہیں ایک کا شوہر کہاں ہوگا, تو شاید دونوں کو نہیں چاہیے. میں نے کہا آپ دونوں کے ساتھ مسئلہ ہی ہے؟ انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں. اڑی, میں نے ساتھی سے کہا اس لیے تو اولاد نہیں ہو رہی, اسی لیے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کم بختوں میں میاں کون سا ہے اور بیوی کون سی.